محترم طلباء کرام، السلام علیکم۔ درسی نظامی کورس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اس چینل میں آپ کو ملیں گے ہر درسی کتاب کے مکمل دروس، تو جلدی کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں گھنٹی کا بٹن بھی دبائیے تاکہ ہمارا ہر درس آپ کو بروقت ملے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے، سمجھنے، عمل کرنے اور اخلاص کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آئیے پڑھتے ہیں آج کا درس۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشتقات بدان کے عرب از بہر مصدر دو از ده چیزیں اشتقاق میں کنن۔ محترم طلباء کرام، پچھلے درس میں ہم نے اس بارے میں پڑھا تھا کہ اسم کی باعتبار اشتقاق و عدم اشتقاق دو قسمیں ہیں۔ جس سے اشتقاق نہ کیا جا سکتا ہو اس کو اسم جامد، اور جس سے اشتقاق کیا جا سکتا ہو اس کو اسم مصدر کہتے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ اس بارے میں پڑھیں گے کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں اور کتنی ہیں جو اسم مصدر سے نکالی جا سکتی ہیں۔ یعنی آج انشاءاللہ ہم ان مشتقات کے بارے میں پڑھیں گے جو اسم مصدر سے نکالی جا سکتی ہیں۔ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مشتقات یعنی وہ چیزیں جو اسم مصدر سے نکالی جا سکتی ہیں۔ بدان کے جان لو تو کہ عرب از بہر مصدر کہ عرب ہر مصدر سے دو از ده چیزیں 12 چیزیں اشتقاق میں کنن نکالتے ہیں۔ عرب ہر مصدر سے 12 چیزوں کو نکالتے ہیں۔ اب ہر ایک کا نام بیان فرما رہے ہیں کہ وہ 12 چیزیں کون کون سی ہیں، ہر ایک کا نام بیان فرما رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں ماضی، مضارع، اسم فاعل، اسم مفعول، جہد، نفی، امر، نہی، اسم زمان، اسم مکان، اسم اعلیٰ، اسم تفضیل۔ اب ہر ایک کی تعریف بیان فرما رہے ہیں تاکہ خوب وضاحت ہو اور بات ذہن نشین ہو جائے۔ تو فرماتے ہیں ماضی زمانہ گزشتہ را گوئن، گزشتہ زمانہ کو کہتے ہیں، گزرے ہوئے زمانے کو کہتے ہیں۔ جیسے ضربہ مارا اس ایک مرد نے، یا نصرہ مدد کی اس ایک مرد نے۔ مضارع زمانہ آئندہ را گوئن، یہاں پر حال کا لفظ لکھنے سے رہ گیا، یعنی زمانہ حال یا آئندہ را گوئن۔ زمانہ حال یا زمانہ آئندہ یعنی مستقبل کو کہتے ہیں۔ مضارع زمانہ حال یا زمانہ مستقبل کو کہتے ہیں۔ دونوں کے لیے مضارع آتا ہے، زمانہ حال اور استقبال دونوں کے لیے مضارع آتا ہے۔ پھر موقع و محل دیکھ کر کبھی زمانہ حال کا اور کبھی زمانہ استقبال یا مستقبل کا معنی کیا جاتا ہے۔ جیسے یضرب مارتا ہے وہ ایک مرد، یا مارے گا وہ ایک مرد۔ مارتا ہے وہ ایک مرد زمانہ حال ہے، اور مارے گا وہ ایک مرد زمانہ مستقبل ہے۔ اسی طرح نصرہ مدد کرتا ہے یا مدد کرے گا وہ ایک مرد۔ مدد کرتا ہے یہ زمانہ حال ہے، اور مدد کرے گا یہ زمانہ مستقبل ہے۔ اسم فاعل نام کار کنندہ را گوئن، کام کرنے والے کے نام کو کہتے ہیں۔ جیسے ضارب مارنے والا ایک مرد،
یا اسی طرح ناصر مدد کرنے والا ایک مرد، اسم مفعول نام کام کرده شده را گوئن، اس چیز کا نام جس پر کوئی کام کیا گیا ہو، یعنی جس پر کام کیا گیا ہو اس کو اسم مفعول کہتے ہیں۔ جیسے مضروب مارا گیا ایک مرد، یا منصور مدد کیا گیا ایک مرد۔ جہد انکار ماضی را گوئن، ماضی کے انکار کو کہتے ہیں۔ جیسے لم یضرب نہیں مارا اس ایک مرد نے، یا جیسے لم یضرب لم ینصر نہیں مدد کی اس ایک مرد نے۔ نفی انکار مستقبل را گوئن، مستقبل کے انکار کو کہتے ہیں۔ جیسے لا یضرب نہیں مارتا یا نہیں مارے گا وہ ایک مرد، یا جیسے لا ینصر نہیں مدد کرتا یا نہیں مدد کرے گا وہ ایک مرد۔ امر فرمودن کارے، کسی کام کا کہنا یا کسی کام کا حکم دینا، اس کو امر کہتے ہیں۔ جیسے اضرب مار تو ایک مرد، یا انصر مدد کر تو ایک مرد۔ نہیں باز داشتن باز رکھنا اسکارے کسی کام سے، کسی کام سے روکنا، کسی کام سے منع کرنا، اس کو نہیں کہتے۔ جیسے لا تضرب نہ مار تو ایک مرد، یا لا تنصر نہ مدد کر تو ایک مرد۔ اسم زمان نام وقت کردن کارے، کام کرنے کے وقت کا نام، نام وقت کردن کارے کام کرنے کے وقت کا نام۔ جیسے مضرب مارنے کی ایک وقت، مارنے کا ایک وقت۔ منصور مدد کرنے کا ایک وقت۔ اسم مکان نام جائے کردن کارے، کام کرنے کی جگہ کا نام۔ جیسے مضرب مارنے کی ایک جگہ، منصور مدد کرنے کی ایک جگہ، منصور مدد کرنے کی ایک جگہ۔ اسم اعلی نام آنچ کار باوے کنن، اس چیز کا نام جس کے ذریعے کوئی کام کیا جائے۔ جیسے مضرب مارنے کا ایک آلہ، منصور مدد کرنے کا ایک آلہ۔ اسم تفضیل نام بہتر را گوئن، بہتر کے نام کو کہتے ہیں۔ جیسے اضرب زیادہ مارنے والا ایک مرد، یا انصر زیادہ مدد کرنے والا ایک مرد۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ
محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔